ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بیلجیم کی سیر کروانے والے ہیں اور آپ کو اس کے ایسے حقائق بتائیں گے جو شاید ہی کسی دوسرے ملک میں ممکن ہو۔ یہ ملک دنیا میں دوسرا سب سے زیادہ چاکلیٹ ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے، یعنی 3 ارب ڈالر کی صرف چاکلیٹ برآمد کی جاتی ہے۔ اس ملک کو ہیروں کا کیپٹل بھی کہا جاتا ہے۔ یقیناً آپ یہ جاننا چاہیں گے یہاں شادیاں کیسے کرتے ہیں اور یہ ملک نیشنلٹی کیسے دیتا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل سے پہلے آپ اس چینل پر نیو ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اور بھی ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہے۔ ویڈیو اچھی محسوس ہو تو واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے ساتھ لائک کر دیں، یہ بالکل فری ہے۔ بیلجیم، اس ملک کا آفیشیل نیم کنگڈم آف بیلجیم ہے، جسے ڈچ زبان میں بیلخیا کہا جاتا ہے، فرینچ زبان میں بیلجیکی اور جرمن زبان میں بیگین کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ نام گالیا بیلجیکا سے نکلا ہے، جو رومن امپائر کے ایک صوبے کا نام تھا جہاں کیلٹک اور جرمینک لوگوں کی مکس نسل آباد تھی۔ برسلز ملک کا دارالحکومت اور عظیم ترین شہر ہے۔ اس شہر کی بنیاد 989 عیسوی میں رکھی گئی۔ اس کی آبادی 11,91,604 افراد ہیں۔ اس شہر کے فی کلومیٹر پر تقریباً 7,384 افراد آباد ہیں۔ ملک کا دوسرا بڑا شہر اینٹروپ ہے، جس کی آبادی 10 لاکھ سے زائد ہے۔ بیلجیم کو مغربی یورپ کی شاندار ترین ریاستوں میں گھرا ہوا ملک مانا جاتا ہے۔ اس کی ملکی سرحدیں ان ممالک سے ملتی ہیں۔ اس کے شمال میں نیدرلینڈز، جرمنی اس کے مشرقی سائڈ پر، لگزمبرگ اس کے جنوب مشرق میں، فرانس اس کے جنوب مغرب میں اور نارتھ سی اس کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ ملک کی 98% آبادی شہروں میں آباد ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی دنیا کے 90% خام ہیرے اسی ملک میں تراشے جاتے ہیں اور اسے پھر پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ بیلجیم کی آفیشیل زبان ڈچ، فرینچ اور جرمن ہے۔ ملک میں 60% ڈچ، 39% فرینچ اور 1% کے قریب جرمن زبان بولی جاتی ہے۔ اگر آپ کتے پالنے کے شوقین ہیں تو بیلجیم کے شیفرڈ ڈاگ کی دنیا میں سب سے زیادہ مانگ ہے۔ اس ملک کا نظام حکومت وفاقی پارلیمانی آئینی بادشاہت ہے۔ ملک کا موجودہ سربراہ کنگ فلپ ہے، جو جولائی 2013 سے اس منصب پر فائز ہے، اور وزیر اعظم چارلس میچل ہے، اور یہ 38 سال کی عمر میں یہ عہدہ سنبھالنے والا کم عمر ترین حکمرانوں میں شامل ہے۔ محترم ناظرین، بیلجیم نے 4 اکتوبر 1830 میں نیدرلینڈ سے آزادی حاصل کی۔ بیلجیم میں ہر سال برسل کے مرکزی اسکوائر پر فلاور کارپیٹ بنایا جاتا ہے۔ 5 لاکھ سے زائد پھولوں سے حسین اور دل نشین کارپیٹ بنا کر نمائش کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، بیلجیم کا فلیگ 3 ورٹیکل سرخ، یلو، ریڈ کلر سے مل کر بنا ہے، جسے ڈچ زبان میں فلخون بلخیا اور فرینچ زبان میں درہ پو بلچ اور جرمن زبان میں فلیگی بیگین کہا جاتا ہے۔ اس کے 3 کلر جرمنی کے فلیگ سے ملتے ہیں اور ورٹیکل لائن فرانس کے جھنڈے سے لی گئی ہیں۔ اس فلیگ کو 1931 میں اپنایا گیا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے الیکٹرونک پاسپورٹ جاری کیے۔ اسی ملک میں دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس کی شرح یعنی 40 سے 50% ہے۔ ملک میں 75% بیلجین، 4.1% اٹالین، 3.7% مروکن، 2.4% فرینچ، 2% ڈچ، 2% ٹرکش اور 12.8% دنیا بھر سے آئے دیگر نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ محترم ناظرین، ویسے تو فرانس اور جرمنی کو قلعوں کے حوالے سے جانا جاتا ہے، لیکن شاید آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ بیلجیم کے فی مربع میل پر زیادہ قلعے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 3000 کے قریب ہے۔ بیلجین اجنبیوں سے فاصلہ رکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ حق کرنا اور ہینڈ شیک کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اخلاقی طور پر جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اگر چند منٹ لیٹ ہو جائیں تو معافی مانگنے میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ اونچا بولنے یا زیادہ بولنے کے بجائے سننا پسند کرتے ہیں۔ اس کا سالانہ GDP $550 بلین ہے اور یہاں فی کس آمدنی $48,180، جو پاکستانی 67,33,978 روپوں اور انڈین 34,25,985 روپوں کے برابر ہے۔
بیلجیم کاروباری آزادی میں 21ویں، پراپرٹی رائٹس میں 18ویں، ٹیکنالوجی میں 40ویں، شخصی آزادی میں پہلے نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ٹرام وے لائن اسی ملک میں ہے، جو نیدرلینڈ سے فرانس کے بارڈر تک چلتی ہے۔ ملک کا امیر ترین شخص البرٹ فریئر تھا، جس کی دولت کی مالیت 5.8 بلین ڈالر تھی۔ اس کی وفات کے بعد اب یہ دولت اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگی۔ اگر آپ کبھی بیلجیم جائیں اور وہاں کے ہسپتالوں کے ملازمین آپ ہی کی زبان میں آپ کا استقبال کریں تو آپ قطعی حیران نہ ہوں۔ دراصل عام انسانوں جیسے نظر آنے والے یہ روبوٹ ہیں جو 20 سے زائد زبانوں میں عبور رکھتے ہیں۔ یہ ملک 300 ارب ڈالر کی اشیاء ایکسپورٹ کرتا ہے اور 273 ارب ڈالر کی اشیاء امپورٹ کرتا ہے۔ یہ بات بھی آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگی کہ دی لا کورٹس آف برسلز 26,000 میٹر پر پھیلی دنیا کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 30,278 اسکوائر کلومیٹر یعنی 11,787 مربع میل ہے، جو رقبے کے اعتبار سے دنیا کے 141ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اس کے 250 اسکوائر کلومیٹر پر پانی ہے۔ بیلجیم کے روڈز دنیا کے سب سے زیادہ ٹریفک والے روڈ میں تیسرے نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے یہاں کے ہائی وے رات کے وقت چاند سے بھی نظر آتے ہیں۔ ملک کا سرکاری مذہب مسیحیت ہے اور ملک کی آبادی میں 60.7% رومن کیتھولک، 32.2% آبادی لا مذہب اور اسلام تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، جو ملک میں 5.2% ہیں۔ 2.1% یہودی اور بدھ مت کے ماننے والے آباد ہیں۔ یہ ملک دنیا میں شراب کے حوالے سے سب سے زیادہ جانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں دارو 2000 سے زائد ذائقوں میں دستیاب ہے۔ محترم ناظرین، یہاں کی لڑکیاں 28 سال کی عمر میں شادی کرتی ہیں۔ شادی کی تقریب معمول کے مطابق شروع ہوتی ہے اور شادی میں دلہن کے لیے سفید لباس تیار کیا جاتا ہے۔ شادی کے بندھن سے پہلے ایک عورت لڑکی کے والد سے پہلے اجازت لیتی ہے۔ عمومی طور پر شادی کی 2 تقریبات ہوتی ہیں، ایک چرچ میں، دوسری شادی ہال میں۔ شادی کی تقریبات پروقار اور خوب دھوم دھام سے ہوتی ہیں۔ دولہے کو اس کے دوست اور دلہن کو اس کی سہیلیاں تیار کرتی ہیں۔ دلہن ہاتھوں میں پھولوں کا بوکے لیے چرچ کی طرف جاتی ہے، جہاں پہلے سے دولہا اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو ویلکم کرتے ہیں۔ دلہن کا والد دلہن کو چرچ میں لے کر داخل ہوتا ہے۔ پادری دونوں کو شادی کے بندھن کی اہمیت بتاتا ہے، دونوں سے ایجاب و قبول کرواتا ہے۔ دلہا دلہن ایک دوسرے کو رنگ پہناتے ہیں، سب مبارکباد دیتے ہیں۔ مہمان چرچ سے نکلتے ہوئے جوڑے پر چاولوں کی بارش کرتے ہیں کہ آنے والا وقت رزق کی فراوانی لائے، اور دلہا دلہن پرندے آزاد کرتے ہیں۔ اور یاد رہے یہاں مسلمانوں کی بھی کافی تعداد ہے، اس لیے ان کی شادیوں کا بھی اپنا ہی رنگ ہے۔ دلہا اپنے دوستوں کے ساتھ قیمتی ترین گاڑیوں کے ساتھ شادی ہال کی طرف جاتا ہے، جہاں نکاح کی تقریب ہوتی ہے۔ شادی ہال میں دلہا دلہن کی لائف سٹوری پروجیکٹر پر دیکھنے اور سنتے ہیں اور کئی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یاد رہے یہاں دلہا دلہن تمام شادی کی تقریبات میں شو پیس بن کر بیٹھنے کی بجائے خوب انجوائے کرتے ہیں۔ تمام مہمان اپنی دلربائی اداؤں کے ساتھ جلوہ افروز ہوتے ہیں اور حسب ذائقہ ڈانس پرفارمنس دکھاتے ہیں۔ پھر روایتی کھانوں سے ضیافت کی جاتی ہے اور گفٹ بھی دیے جاتے ہیں۔ جوڑا شادی کا بڑا سا کیک کاٹتا ہے۔ تقریب کے آخر میں دلہن اپنا بوکے لڑکیوں کی طرف پھینکتی ہے اور دلہا لڑکوں کی طرف اپنی بیلٹ کو، اور کہا جاتا ہے جو کیچ کرتا ہے اگلی شادی اس کی ہوگی۔ بیلجیم میں دنیا میں سب سے زیادہ اقسام کی اینٹیں بنائی جاتی ہیں۔ ملک کا سب سے مشہور ترین کھیل فٹ بال ہے اور 2018 کے فٹ بال ورلڈ کپ میں بیلجیم نے تیسری پوزیشن حاصل کی تھی، جو اس کی آج تک کی بیسٹ ترین پوزیشن تھی۔ دوسرا مقبول ترین کھیل ہاکی ہے۔ یاد رہے 2016 کا ہاکی ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بیلجیم نے جیتا تھا۔ اس کے علاوہ سائیکلنگ، ٹینس اور رننگ بھی بہت پسند کی جاتی ہیں۔ ملک کا قومی جانور شیر ہے۔ اس ملک کا ہائیسٹ پوائنٹ سگنل ڈی بوٹ رینج ہے، جو سطح سمندر سے 694 میٹر یعنی 2277 فیٹ بلند ہے۔ ملک میں ٹرانسپورٹ کا وسیع نظام موجود ہے۔ ملک میں 7 ایئر لائن رجسٹرڈ ہیں، جن کے پاس 117 ایئر کرافٹ موجود ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی ایئر لائن برسلز ایئر لائنز ہے۔ ملک میں سالانہ 1,11,93,023 افراد بائی ایئر سفر کرتے ہیں۔
ملک میں 41 آفیشیل اور نان آفیشیل ایئرپورٹ ہیں، جن میں سے 26 پر رن وے کی سہولت موجود ہے۔ ملک میں 3139 کلومیٹر ریلوے کا بھی بہترین نظام موجود ہے اور 2034 کلومیٹر واٹر ویز بھی موجود ہیں، اور پورا ملک سڑکوں کے وسیع نظام سے جڑا ہوا ہے۔ اور ملک میں 185 بحری جہاز، آئل ٹینکر اور کارگو شپ بھی موجود ہیں۔ ملک میں 8000 کے قریب بے گھر افراد بھی موجود ہیں۔ ملک کی کل آبادی جولائی 2018 کے ایک سروے کے مطابق 1,15,70,762 افراد ہیں، اور یہ ملک آبادی کے لحاظ سے 77ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ یورپی یونین، یورو زون اور نیٹو کے رکن ممالک میں گنجان آباد ممالک میں ایک شمار ہوتا ہے۔ اس کے فی کلومیٹر پر 375 افراد آباد ہیں۔ ملک میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے اور یہاں اوسط عمر 81.2 سال ہے۔ اس ملک کی کرنسی یورو ہے، جو موجودہ پاکستانی 159.50 روپوں اور انڈین 81.13 روپوں کے برابر ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یورو کرنسی کا نام اور سمبل بھی تجویز کرنے والا شخص بیلجین تھا۔ یہ ملک صحت پر اپنے جی ڈی پی کا 10.6% خرچ کرتا ہے، اور ملک میں 1000 مریضوں کے لیے 6.2 بیڈ اور 3.1 ڈاکٹر دستیاب ہیں۔ یہ ملک تعلیم پر اپنے جی ڈی پی کا 6.6% خرچ کرتا ہے۔ ملک کا لٹریسی ریٹ 99% ہے۔ یہ ملک ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹے اور انڈیا سے 4.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ ملک میں ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے، یعنی گاڑیاں دائیں طرف چلتی ہیں، اور سٹیئرنگ لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے۔ ملک کا کالنگ کوڈ +32 ہے۔ ملک میں ٹیلی فون اور موبائل یوزر کی تعداد 1,19,61,565 افراد ہیں، اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .be ہے۔ ورلڈ وائڈ ویب جیسی تخلیق بھی اسی ملک کے کمپیوٹر سائنٹسٹ رابرٹ کیلیو نے کی تھی، اور انٹرنیٹ یوزر کی تعداد 1,05,70,734 افراد ہیں۔ ہوٹلنگ اور رینٹ کی چند معلومات۔ بیلجین اپنے ہمسائے ممالک کی طرح تھوڑا سا مہنگا ہے۔ یہاں کھانے یورپین جیسے ہی کھائے جاتے ہیں۔ یہاں کی قومی ڈش میولز اٹ فرائز ہے، اور رہائش کے لیے VIP روم 100 یورو پر نائٹ۔ اگر سستا لینا چاہتے ہیں تو آپ نیٹ پر سرچ کر لیں، آپ کو کئی پرائیویٹ روم 20 یورو پر پرسن کے حساب سے مل جائیں گے۔ یوتھ ہاسٹل سب سے سستے رہتے ہیں۔ یہاں قیمتوں میں بحث کرنا پسند نہیں کرتے، زیادہ تر قیمتیں فکس ہوتی ہیں۔ جب کوئی بیلجین آپ کو اپنے گھر انوائٹ کرے تو پھول یا گفٹ لے کر جائیں اور جوتے اتار کر داخل ہوں۔ حلال کھانے کے لیے گوگل پر سرچ کر لیا کریں تو وہاں سب سے نزدیک ٹرکش، پاکستانی، موروکن یا انڈین ریسٹورانٹ مل جائے گا۔ ملک میں وائرلیس انٹرنیٹ فری دستیاب ہے۔ ویزا کے بارے میں چند معلومات۔ بیلجیم شنجن معاہدے کا ممبر ہے۔ اگر آپ کے پاس شنجن ممالک کا ویزا ہے تو آپ بلا روک ٹوک جا سکتے ہیں۔ بیلجیم دنیا میں سب سے زیادہ شہریت دینے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ اس کے دارالحکومت میں 28% اور پورے ملک میں 15% غیر ملکی آباد ہیں۔ یہ ملک بچے کی پیدائش پر نیشنلٹی نہیں دیتا۔ اس کے لیے آپ کے ایک رشتہ دار کا بیلجین ہونا ضروری ہے، یا آپ وہاں کی لڑکی یا لڑکے سے شادی کر لیں تو آپ کو نیشنلٹی مل سکتی ہے۔ آپ ڈیول نیشنلٹی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بیلجیم میں مسلسل 5 سال سے رہ رہے ہوں، کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہ ہو، تو آپ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔